کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے رک گیا، جو اللہ کے حکم سے ڈر گیا اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک نہیں ہم تم کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک عمل یہ ہے کہ انسان خود عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کی ادائیگی کرتا ہے اور تمام اسلام کے ارکان کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ ہم تم کو عمل صالح کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک جنت کا وعدہ ہے، ایک محل کا وعدہ ہے، ایک مکان کا وعدہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر تم ہمارے خوف سے ڈر گئے، ہماری ذات اور ہماری کبریائی اور ہماری شان سے اگر تم ڈرے، ہم کو ہمارا خوف اگر تمہارے دل میں پیدا ہو گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے یا چھوٹے گناہ کی وجہ سے اللہ نے اگر ہمارے گناہوں کو پکڑ لیا، ہماری گرفت فرما دی، تو نہ ٹھکانہ ہمارا دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ اگر تم اس گناہ سے ڈر گئے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ڈرے تو ہم تمہیں ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رمضان شریف کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہمارے آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، دنوں میں برکتیں ختم ہو گئیں، سال مہینوں کی طرح گزر رہا ہے، مہینہ ہفتوں کی طرح گزر رہا ہے، کب شروع ہوا کب ختم ہوا پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے، مغفرت کے، نجات کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے شیطانوں کو، لعینوں کو قید کر دیا ہے۔ اب ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہماری نفس ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری تمنا ہے۔ اللہ نے شیطان کو قید کر دیا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ اب وہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا نہیں کر سکتا، اب وہ شیطان تمہیں برغلا اور بھٹکا نہیں سکتا۔ لیکن جو رمضان شریف کے پہلے کے جو ایام تھے، پہلے کے جو دن تھے، جن کی وجہ سے تم نے گناہوں پہ گناہ اور تمام ایسے نمازوں کو چھوڑا، قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑا، ذکر و اذکار کو چھوڑا اور دنیا کی تمام خواہشات میں ملوث رہے، جس کی وجہ سے تمہارا ایک عمل بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کے باوجود آنکھ نہیں رکتی، روزہ رکھنے کے باوجود کان نہیں رکتے، روزہ رکھنے کے باوجود زبان نہیں رکتی، روزہ رکھنے کے باوجود ہاتھ نہیں رکتے، روزہ رکھنے کے باوجود قدم گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو تو قید کر دیا ہے، لیکن جو تمہارا عمل ہے، کنٹینیو عمل ہے، جو تمہارا عمل زندگی میں ہوتا رہا ہے، تو جو تمہاری نفسیات ہیں، جو تمہارے خواہشات ہیں، وہ تم کو گناہ کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور تمہیں جنت کی آزادی کا پروانہ رب کائنات عطا فرما رہا ہے۔ اب ہماری یہ بدنصیبی ہے، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو لینا نہیں چاہتے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر تم اللہ کے خوف سے رکو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں تم کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تم تلاوت کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم گناہ کی طرف جا رہے ہو، اللہ کے خوف سے رک
جاتے ہو، ڈر جاتے ہو، تو اللہ کا کتنا بڑا وعدہ ہے کہ ایک نہیں بلکہ ہم 2 جنت عطا فرمائیں۔ ہماری زبان کا روزہ ہے، ہماری آنکھوں کا روزہ ہے، ہمارے کان کا روزہ ہے، ہمارے ذہن و فکر کے تصورات کا روزہ ہے، ہماری سوچ کا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے معمور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز اور حلال چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے کانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح اللہ کا کلام سننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ اور جو پیر دیے ہیں وہ جو نیک راستہ ہے اس پہ چلنے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے، ہمارا یہ ایسا عمل ہے جو ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت اور برکت کا مہینہ عطا فرمایا ہے، ہم اس روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے، ہم اس روزے کی تعظیم نہیں کر پا رہے، اس کا ادب اور احترام نہیں کر پا رہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان، جو شخص ہمارے رمضان المبارک کے پاکیزہ مہینے میں اس کا خیال کرے گا، ادب اور احترام کرے گا، وہ قوم اور وہ امت کبھی ذلیل اور کبھی رسوا نہیں۔ ہم اگر کوئی روزدار ہے تو بھی اپنے منہ سے ایسے فحش کلمات کو نکالتا ہے، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو کبھی زندگی میں وہ فحش کلامی نہیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بڑی نیکی کیا ہے، بڑا عمل کیا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ اگر اللہ کی گرفت میں آ جائے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ اللہ کی گرفت میں آ جائے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا عمل اگر اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جائے، بڑے سے بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جائے اور وہ فیل ہو جائے تمہارا عمل، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ یہ حج کی ادائیگی بہت بڑا عمل ہے، اگر یہ سمجھ لیا کہ ہم نے 30 دن تراویح پڑھ لی یہ بہت بڑا عمل ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہ ہوا، تمہاری مغفرت کا سبب نہ بنا، تمہاری نجات کا سبب نہ بنا، تو وہ کیا ہے؟ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ اگر بڑے سے بڑا گناہ اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ اللہ کی گرفت میں اگر آ گیا، اللہ نے پکڑ کر لی، تو تمہارے لیے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہوا نا، جہنم میں چلے گئے۔ اور اگر بڑے سے بڑا عمل کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ یہ تو بہت بڑا عمل ہے، ہماری ذریعہ نجات ہوگی، اس سے ہم جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ قبول نہ ہوا تو تمہارے لیے کیا بنا؟ تمہیں کیا فائدہ ملا؟ عمل یہ سوچ کے کرو، عمل یہ سوچ کے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ ہماری نجات کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارا شمار مومنین میں، صالحین میں ان کا ساتھ کر دے، ہم ان کے ساتھ جانے والے بن جائیں، ان کے سائے تلے آنے والے بن جائیں۔ اگر ہماری زندگی کا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو ہم سے بڑا کون کامیاب ہے؟ اگر ہم نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سیرت پہ عمل کر لیا تو یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ بخارا کے ان کے باپ دادا پردادا بادشاہ تھے، اور
کوئی رغبت نہیں تھی، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، کتوں کو لے کر کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے صحرا کی طرف جاتے ہیں، جنگل کی طرف جاتے ہیں اور ایک ہرن کا شکار کرتے ہیں۔ جب ہرن کا تعاقب کر لیا، جب ہرن سامنے آ گیا، ان قریب تھا کہ ہرن شکار ہو جاتا، تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم ابن ادہم، کیا تم کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم کتے لے کر کے اور گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ہرن کا شکار کرو کہ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے؟ ادھر ادھر دیکھا، ہرن شکار میں آ گیا، ہرن کو شکار کر لیتے، لیکن یہ آواز آ رہی ہے کہ اے ابراہیم، تخت بادشاہت پہ بیٹھ کر کے مال اور زر استعمال کر کے تم ایک کتوں کو لے کر کے ہرن کا شکار کر رہے ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ تعاقب میں آ گیا ہرن، ان قریب تھا کہ شکار ہو جاتا، لیکن ابراہیم ابن ادم بلقی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم بلقی نے پھر ہرن کو شکار کرنے کی کوشش کی تو پھر آواز آئی، 3 مرتبہ آواز آئی۔ پھر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرن کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ ہرن نے کہا کہ اے ابراہیم ابن ادم بلقی، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم ہرن کا شکار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ قوم کے تم ہادی، قوم کے تم رہبر، قوم کے تم لوگوں کو ایک سیدھا راستہ دکھانے والے بنو اور آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کرو، آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کرو، آخرت کا سامان تیار کرو۔ حضرت ابراہیم ابن ادم بلقی نے اس ہرن کو چھوڑ دیا اور اپنے محل میں آ جاتے۔ جب محل میں آئے تو دیکھا آپ نے سارا محل سجا ہوا ہے، لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ نے شاہی لباس زیب تن تھا اور تخت بادشاہت پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک شخص، ایک فقیر، اللہ کا ولی، ایک صالحین بندہ دربار میں آیا اور وہ ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا۔ ابراہیم ابن ادم بلقی ایک ہرن کی بات کو سن کر کے اپنے دربار میں آئے تھے۔ دوسری ہدایت کا سبب یہ بنا کہ ایک اللہ کا ولی، ایک فقیر ان کے دربار میں آیا اور ادھر ادھر تاکہ جھانکی کر رہا، ادھر ادھر دیکھ رہا۔ تو ابراہیم ابن ادم بلقی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا، ہمارا اونٹ گم ہو گیا، میں اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا ارے بھائی، اگر اونٹ کو تلاش کرنا ہے تو کسی صحرا میں جاؤ، جنگل میں جاؤ، اونٹ وہاں ملے گا۔ تو کہا اس فقیر نے، اس اللہ کے ولی نے، کہ اگر اس محل کے اندر ہمارا اونٹ نہیں مل سکتا تو اس محل کے اندر، اس فاخرہ لباس میں، اس تخت بادشاہت میں تم کو خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اب 2 باتیں ذہن میں گونج رہی تھی، ایک ہرن کی بات، دوسرے اس فقیر اللہ کے ولی کی بات، کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے درمیان آ رہی ہیں کہ ہم کو اللہ نے زیادہ راہ کے لیے بتایا ہے، آخرت کا سامان تیار کرنا ہے، تو اسی وقت اس لباس کو اتارتے ہیں، بادشاہی لباس کو، اور ایک گودڑی فقیروں کا لباس پہننے کے بعد نکل پڑتے ہیں۔ رسی اور ڈول ہے۔ جب نکلے تو ایک صحرا سے گزر ہوا تو آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادم بلقی رحمۃ اللہ علیہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو آپ نے رسی اور ڈول لیا، کنویں میں ڈالا، تو کنویں کا پانی جتنی رسی چھوڑتے جاتے، جتنی رسی ڈالتے جاتے، پانی اتنا زیادہ نیچے اترتا جاتا۔ اس کے بعد ابراہیم ابن ادم بلقی رحمۃ اللہ علیہ وہ رسی اور ڈول کو نکالا، اپنے بغل میں دبایا، اور دبانے کے بعد ایک پیڑ کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہرن چرند پرند وہاں آئے، کنویں کے پاس دیکھا پانی کنویں سے اوپر آ گیا، چشمہ باہر نکلنا، ہرن پانی پی رہے، چرند پرند پانی پی رہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے، پھر وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم بلقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا، اے بار الہ، اے خالق کائنات، کیا میں ان جانوروں سے زیادہ بدتر ہوں، خراب ہوں کہ
کہ ہم نے رسی اور ڈول کنویں میں ڈالا، تیری شان یہ ہے کہ کنویں کا پانی نیچے چلا گیا، لیکن جب یہ چرند اور پرند یہ ہرن آئے تو تیرا پانی اوپر آ گیا۔ تو غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم ابن ادھم، ابھی تم کو بھروسہ ہے رسی اور ڈول پر، ان کو بھروسہ ہے میری ذات پر۔ ابھی بھی تم کو یہ بھروسہ ہے کہ رسی اور ڈول جب ہم کنویں میں ڈالیں گے تب پانی باہر نکلے گا، لیکن یہ ہماری شان اور یہ ہماری کبریائی اور یہ ہماری ذات کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ 18,000 مخلوق میں صرف انسان ایسا ہے جو کما کے کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق عطا فرمائے۔ ابراہیم ابن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دریا کے کنارے پہنچے، سمندر کے ساحل پہ پہنچے، تو وہاں کے ملک شام کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ابراہیم ابن ادھم بلخی بادشاہت کو چھوڑ کر کے فقیری لباس دیوتن کر لیا ہے۔ تو وہ بادشاہ ملک شام سے چل کے ابراہیم ابن ادھم بلخی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا اے ابراہیم ابن ادھم، یہ بادشاہت کو چھوڑ کر کے، یہ تخت و تاج کو چھوڑ کر کے تم نے کیوں یہ فقیری لباس عطا کیا ہے؟ اپنے بدن پہ کیوں یہ لباس تم نے پہنا ہے؟ ابراہیم ابن ادھم بلخی کو بہت سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد ابراہیم ابن ادھم نے کہا کہ رک جا، دیکھ وہ چند لوگوں پہ بادشاہت تھی، وہ چند لوگوں پہ حکمرانی تھی، وہ ہماری سلطنت چند لوگوں پہ تھی اور وہ ختم ہونے والی سلطنت تھی، لیکن وہ گودڑی جو لیے ہوئے تھے اپنی سوئی سے اس کو ٹاک رہے تھے، سی رہے تھے، اور آپ نے ابراہیم ابن ادھم بلخی نے اس سوئی کو سمندر میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا، اور بادشاہ سے کہا کہ دیکھ یہ ہماری حکمرانی، اور سوئی کو جیسے دریا کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد آپ نے ایک صدا لگائی کہ اے مچھلیوں، ہماری سوئی میں نے دریا میں اپنی ڈال دی ہے، اس سوئی کو لا کے مجھے پیش کرو۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، اور دریا کے اندر سے آپ سے باہر نکل کر کے اور ساحل پہ آ جاتی ہے، خشک ریتی میں آ جاتی ہے، ابراہیم ابن ادھم کی بلخی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آتی ہے، اور یہ عرض کرتی ہے زبان حال سے کہ یہ آپ کی سوئی ہے، یہ آپ سوئی لے لیجئے۔ بادشاہ سے کہا ملک شام کے کہ دیکھ ابھی تک ہماری حکومت چند لوگوں پہ تھی، چند لوگوں کے ذہنوں پر، فکروں پر، ان کے اوپر ہماری حکمرانی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے جب سے میں نے اس کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے، جب سے ہم نے اس کی ذات پہ توکل کیا ہے، جب سے ہم نے اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ ہمارے حوالے فرمائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو، اچھی ہو، یہ دنیا کے اندر ہر طرح کے معاملات ہیں، ہر طرح کے معاملات ہیں، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، ہر انسان سے خطا اور غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور یہ زندگی بندگی کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بندگی میں گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ اللہ نے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ ہماری یہ بدنصیبی ہے، ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کے طلبگار نہ ہو کر کے دنیا کی طرف ملوث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔